مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست آسمانی مذہب کی امن کی پالیسی کو قرآن و سنت میں رہ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک ایسا مسلمان بنا کہ جو اپنے اندر کردار اخلاق کی دولت رکھتا ہو، چونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پیچھے جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق تھا۔ ہم امن پر بات کر رہے ہیں کہ آسمانی مذہب امن کی پالیسی رکھتا ہے، وہ امن و امان کی بات کرتا ہے، وہ امن اور آشتی کا مذہب ہے۔ عام لفظوں میں آسمانی مذہب جیو اور جینے دو اس نعرے کا ہم نوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت ہے المہیمن، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات کا محافظ ہے۔ ڈکشنری میں اترے اور وہاں اس المہیمن کے لفظ کو عربی ڈکشنری میں تلاش کریں تو پھر ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہو جائے گی، واضح اور نمایاں ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کے لیے کس طرح کا محافظ ہے۔ عربی میں ایک مثال ملتی ہے، عرب لوگ کہتے ہیں ہیمن الطائر علی فراخہ، جب پرندے نے اپنے چوزے کو خطرے میں دیکھا تو پرندے نے اپنے چوزے کو اس خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے اسے اپنے پروں میں سمیٹ لیا۔ عرب لوگ اس موقع پہ کہتے ہیں ہیمن الطائر علی فراخہ۔ اب رب العالمین کس طرح پوری کائنات کو، پوری دنیا کو، دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے ہمیان، ہم اردو دان لوگ ہمیانی کہتے ہیں۔ ہمیان کا مطلب ہوتا ہے وہ تھیلی جس میں پیسہ رکھ کر اس پیسے کو محفوظ کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین المہیمن دنیا کی تمام مخلوقات کا محافظ ہے۔ جب ہمارے خالق کی یہ صفت ہے تو یہی صفت اس پر ایمان لانے والوں کی ہونی چاہیے۔ میں نے کبھی آپ سے کہا تمام انبیاء آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب امن کے بادشاہ ہیں، چونکہ آسمانی مذہب اول تا آخر شروع سے لے کر اپنے اختتام تک امن کی پالیسی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ لڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، یہ جھگڑنے کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ گالم گلوچ کی اجازت ہی نہیں دیتا، کسی بھی مرحلے پر امن کی پالیسی اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلح تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کار تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگاڑ کو بنانے والے تھے۔ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا بخاری کتاب الصلح میں جائیں اور کتاب الصلح کی ایک ایک حدیث کا مطالعہ کریں۔ ہر حدیث آپ کو یہ بتائے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر اصلاح کار تھے، مصلح تھے، اللہ کے رسول ریفارمر تھے، بگاڑ کو ختم کرنے والے تھے۔ میں صرف 2 حدیثوں کا مطالعہ آپ کو کر رہا ہوں۔ اہل قباء ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، ایک فساد نے جنم لے لیا۔ اس روایت کے راوی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرب کے صحرائی علاقے میں یہ سارے کے سارے عرب لوگ قبائلی زندگی گزار رہے تھے، اور ٹھیک قسم کی قبائلی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے بندوں، وہاں کوئی تعلیمی ادارے نہیں تھے، وہاں کوئی کالج یونیورسٹیاں نہیں تھیں،
ان کا کوئی تعلیمی پس منظر نہیں تھا، تو ٹھیٹ قبائلی زندگی گزار رہے تھے، کلمہ گوت لوگ تھے، کلمہ پڑھ لینے والے لوگ تھے، قبا کے لوگ اقتتلوا، ان کے درمیان ایک فساد نے جنم لے لیا۔ اچھا، جب تعلیم نہ ہو تو چھوٹا سا فساد بھی بڑی صورت اختیار کر جاتا ہے، معصوم سی غلطی بھی بڑی بھیانک ہو جاتی ہے۔ اب چھوٹی سی لڑائی نے ایسا رنگ اختیار کر لیا، راوی کہتا ہے حتی تراموا بالحجارہ، اہل قبا ایک دوسرے پر پتھر برسانے لگے۔ اب معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی ہے، آپ علیہ السلام کو معلوم چلا ہے، وہاں سے کوئی قاصد نہیں آیا، وہاں سے کوئی پیغام نہیں آیا، صرف رسول اللہ کو معلوم چلا کہ اہل قبا کے درمیان فساد نے جنم لے لیا ہے، جنگ نے جنم لے لیا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، باہم دست و گریباں ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے، اپنے مشیروں سے، ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظامی معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے، آپ نے ان سے کہا اذهبوا بنا نصلح بینہم، چلو ہم قبا چلتے ہیں اور وہاں جو جنگ گرم ہے اس وقت اس پر پانی ڈالتے ہیں، اس پر اوس ڈالتے ہیں تاکہ وہ جنگ کے منڈلاتے ہوئے بادل ادھر ادھر ہو جائیں، جنگ کی آگ سرد پڑ جائے۔ اللہ کے رسول گئے۔ اللہ کے بندو، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یاد رکھیں دنیا کی کامیابی جس راستے سے ملتی ہے وہ ہے امن کا راستہ۔ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی کامیابی جس منزل پہ کھڑی ہے وہ ہے امن کا راستہ۔ وہ روشنی جہاں کامیابی چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اس کا نام ہے امن۔ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو بعض ان مواقع پر صرف صلح کے لیے، امن و آشتی کے لیے ایسی شرائط پر صلح کر لی جو غیر ضروری شرائط تھی، جو بظاہر ناقابل قبول شرائط تھی، ایسی شرائط جو نبی علیہ السلام کا مقام گرا رہی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام کو امن چاہیے تھا، آپ کو آشتی چاہیے تھی۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے اس دھرتی پر کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی زینہ ہے، اور وہ ہے امن کا راستہ، وہ ہے امن کا زینہ۔ اللہ کے رسول 14 صحابہ کو لے کر نکلے تھے نا، اگر ہم جیسا جذباتی ہوتا، ایمانی غیرت جاگ جاتی، جس طرح کے بعض صحابہ کی جاگی تھی ایمانی غیرت، جاگ جاتی ایمانی غیرت، اور لینے کے دینے پڑ جاتے۔ 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول نکلے، اور عام عرب روایت کے مطابق قریش مکہ کو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، نہیں دی۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے جو دستاویز تیار کی تھی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ دستاویز لکھ رہے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ دستاویز تیار کی جا رہی ہے، یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قریش مکہ اڑ گئے، کہنے لگے اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کر رہے ہوتے تو پھر ہمارا اور آپ کا اختلاف تھا کیا؟ ہم آپ کو رسول ہی تو نہیں مان رہے، تو لہٰذا اس صلح نامے میں آپ محمد بن عبداللہ تو لکھ سکتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے اس شرط کو جو بظاہر بڑی ایمانی غیرت ہماری جگا دے گی، اللہ کے رسول نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول وقت کی نزاکت کو جانتے تھے، نبی علیہ السلام گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امن کے اندر کامیابی کی روشنی نظر آ رہی تھی، کامیابی کی منزل نظر آ رہی تھی۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امحوہ، بھائی انہیں رسول اللہ پہ اعتراض ہے، تم محمد لکھا رہنے دو، رسول اللہ ہٹا دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ما انا بالذی امحاہ، بھائی میری ہمت نہیں ہے، میرے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھوں سے دستاویز سے مٹا دوں۔ تو وہ موقع تھا فمحاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، خود نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد تو لکھا رہن دیا لیکن رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ تو اسلام شروع تا آخر
یہ امن کا مذہب ہے، یہ آشتی کا مذہب ہے، یہ ایسا معاشرہ بناتا ہے جہاں بے خوفی ہو، جہاں بے فکری ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں ایک عظیم کام کر جائیں، ہمارے دائرے میں ایک بے خوفی ہو، ہمارے دائرے میں ایک بے فکری ہو، اور ہمارے دائرے میں جو بھی شخص آتا ہے وہ اطمینان کے سانس لینے والا ہو۔ دوستوں کا دماغ اگر حاضر ہے تو میں توجہ دلاؤں، آج 1 مئی 2026 ہے، دنیا بھر میں مزدوروں کا دن کہا جاتا ہے، اسے انٹرنیشنلی لیبر ڈے ہے، ورکر ڈے ہے۔ اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ ہر شخص کو ازبر ہے، میں صرف یاد دہانی کے طور پر الفاظ کو آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے دہراتا جاؤں۔ 19ویں صدی، اسے صنعتی انقلاب کی صدی کہا جاتا ہے۔ اب مشینوں نے پروڈکشن دینا شروع کر دی ہے، اب سرمایہ دار، کارخانے دار، مزدور اور محنت کش طبقہ، ان کے درمیان تعلقات پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے تعلقات کے اندر ناہمواری ہے۔ مزدوروں سے محنت زیادہ لی جا رہی ہے، اجرت انہیں کم دی جا رہی ہے۔ آواز پہلے ہلکی تھی، پھر آواز بھاری ہوتی چلی گئی، اور جب کارخانہ داروں نے، سرمایہ داروں نے مزدوروں کے اس احتجاج کو کوئی اہمیت نہیں دی تو وہ کمپنیوں سے، کارخانوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گیا۔ مئی 1886 ہے، امریکہ کا شہر شکاگو ہے، شکاگو کی مارکیٹ ہے، وہاں ہزاروں ورکر اپنے لیبر رائٹس کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، اور مزدور رہنما وہ تقریریں کر رہے ہیں۔ شر پسندی کا ایک واقعہ پیش آیا، ہینڈ گرنیڈ اچھالا گیا پولیس کی طرف، جس کی زد میں ایک سپاہی آ گیا، پولیس نے فائر کھول دیا، کئی مزدور ہلاک ہو گئے۔ وہ جو پرامن احتجاج تھا مزدوروں کی طرف سے اپنے حقوق کے لیے، وہ پرتشدد مظاہرے میں بدل گیا۔ لیکن ظاہر ہے سرمایہ دار، جاگیردار ہر جگہ جیت جاتا ہے، انہوں نے عدالتی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے کتنے ہی مزدور رہنماؤں کو پھانسی چڑھا دیا، لیکن یہ تحریک دبنے میں نہیں آئی۔ آخر کار یہ تحریک رنگ لائی اور مزدوروں کے حقوق تسلیم کر لیے گئے۔ اس کے بعد سے پوری دنیا میں 1 مئی کو مزدور ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیبر ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے سننے والوں کی توجہ جس چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں نا، وہ تھوڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ یہ بات میں آپ کے دل و دماغ میں اتار سکوں۔ جس دوست کی آسمانی مذہب، نبوت اور رسالت پر نظر ہے، وہ جانتا ہے کہ مذہب، نبوت اور رسالت نے سرمایہ اور محنت کے درمیان ایک عظیم تعلق قائم کیا ہے۔ مذہب، نبوت اور رسالت نے یہ بتایا ہے کہ سرمایہ یہ بیج ہے، یہ تناور درخت بنتا ہے، یہ پھلدار درخت بنتا ہے، یہ سایہ دار درخت بنتا ہے، لیکن اس وقت جب مزدور محنت کرے، جب محنت کش طبقہ محنت کرے، اپنا خون پسینہ بہائے، اس کے بعد یہ سرمایہ تناور درخت بن جاتا ہے، پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مذہب نے، نبوت اور رسالت نے سرمایہ دار اور مزدور، کارخانے دار اور محنت کش طبقے میں ایک تعلق قائم کیا۔ وہ تعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اب سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان کیا تعلق ہے؟ سورہ زخرف اس کی آیت نمبر 31 کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب قرآن سمجھنے جائیں گے تو دل دماغ کی حضوری ضروری ہے، چونکہ ایک مذہب کا طالب علم آپ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی مذہب کا عالم آپ کے سامنے نہیں ہے۔
سیاق و سباق کیا ہے، سرداران مکہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو نبی ہی بنانا تھا تو کوئی امیر قریشی سردار ہوتا، کوئی امیر طائفی سردار ہوتا۔ اللہ رب العالمین کو نبوت اور رسالت کا تاج رکھنے کے لیے ایک در یتیم محمد بن عبداللہ، ان کا ہی عبداللہ کا صاحبزادہ محمد بن عبداللہ ہی ملا تھا، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو رب العالمین نے جواب دیا ہے، اللہ نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی روحانی رحمت کی تقسیم کی، حالانکہ ہماری مادی رحمت کی تقسیم بھی ہماری ثوابدید پر ہے۔ یعنی روحانی رحمت جسے نبوت کہتے ہیں، رسالت کہتے ہیں، یہ اس کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ روحانی رحمت کی تقسیم وہ تو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہی کرتے ہیں نا، ہم اپنی مادی رحمت کی تقسیم بھی اپنی ثوابدید پر کرتے ہیں، اپنی حکمت پر کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض انسانوں کو دوسرے بعض انسانوں پر فوقیت دی ہے، صلاحیتوں میں اور ہنر مندیوں میں۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بطور آزمائش بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے، یہاں دنیا میں رہنے والا ہر شخص ایک ہی وقت میں محتاج بھی ہے، محتاج الیہ بھی ہے۔ یعنی بڑے سے بڑا بادشاہ وہ اپنے کاموں کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اور غریب سے غریب تر آدمی محتاج الیہ ہے، دنیا اس کی طرف آتی ہے اپنا کام بنوانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے دنیا میں کوئی شخص بیکار نہیں ہے، دنیا میں کوئی شخص بے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کر، کوئی نہ کوئی ہنر دے کر پیدا کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ دنیا آزمائش کے طور پر بنائی ہے، تو اللہ رب العالمین نے صلاحیتوں کو اور ہنر مندیوں کو افراد میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہاں آپ کو نظر آئے گا سارے انسان ذہنی اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، یہاں آپ کو نظر آئے گا سارے انسان مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں، یہاں آپ کو نظر آئے گا کام کرنے کے اعتبار سے سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو انتظام قائم ہوتا ہے وہ کچھ یوں، ایک طرف ہمیں نظر آئے گا شہرۂ آفاق مصنف ہیں، متباحر عالم ہیں، اعلیٰ درجے کے مدبر ہیں، بہت طاقتور حکمراں ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آئے گا کہ کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں، گٹھریاں ڈھونے والے کلی ہیں، گلیاں اور نالیاں صاف کرنے والے مہتر ہیں، حاضر خدمت رہنے والے خادم ہیں۔ یعنی صلاحیتوں اور ہنر مندیوں کے اعتبار سے بعض انسان اعلیٰ ہیں اور بعض انسان ادنا ہیں۔ اب مذہب نے، نبوت اور رسالت نے ان اعلیٰ اور ادنا لوگوں کے درمیان اس طور پر تعلق قائم کر دیا ہے کہ ایک صالح معاشرہ جنم لیتا ہے، ایک صالح تمدن جنم لیتا ہے۔ بھئی جو اعلیٰ تر صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہے، جو اعلیٰ تر ہنر مندیاں لے کر پیدا ہوا ہے، وہ بھی قابل عزت ہے، اور جو کمتر صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے، کمتر ہنر مندی لے کر پیدا ہوا ہے، وہ بھی قابل احترام ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب اس سیاہ فام شخص کا انتقال ہوا جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتا تھا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، اور قبر پر جا کر نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ ادا کیا تھا، چونکہ اس کے انتقال پر نبی علیہ السلام کو بتایا نہیں گیا کہ وہ سیاہ فام شخص
جو مسجد کی جھاڑو لگایا کرتا تھا، آپ سو رہے تھے، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اعلیٰ اور ادنا صلاحیتیں لے کر پیدا ہونے والے لوگوں کو مذہب نے، نبوت اور رسالت نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں ایک روایت آپ کو سناؤں نا تاکہ میری بات زیادہ واضح ہو سکے۔ اگر ایک سرمایہ دار، ایک کارخانے دار مزدور کے ساتھ، محنت کش کے ساتھ ہمدردی کرے، مزدور اور محنت کش کو وہ اجرت دے، وہ مزدوری دے، وہ سیلری دے جس سے اس کی معیشت، اس کو بھی سہارا مل جائے، معاشی لحاظ سے وہ اسٹیبل ہو جائے، اور معاشرتی اور سماجی لحاظ سے اس کا اسٹیٹس بلند ہو جائے، اس کا رتبہ بلند ہو جائے، اس کا مقام بلند ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے سرمایہ دار، ایسے کارخانہ دار کا محافظ ہے۔ اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ایسے سرمایہ دار، کارخانے دار کو ترقی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمہ وقت مشکلات میں ایسے سرمایہ دار کے ساتھ، ایسے کارخانے دار کے ساتھ کھڑا ہے۔ بخاری کتاب الاجارہ میں اترے آپ، وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو 3 ان اشخاص کا واقعہ سنایا تھا کہ جنہوں نے رات گزارنے کے لیے پہاڑ کے غار میں پناہ لی تھی، اور چٹان نے اس غار کے دہانے کو بند کر دیا تھا۔ ان تینوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا تھا کہ اللہ، اگر ہمارا یہ نیک عمل آپ کی بارگاہ میں کوئی عزت، کوئی مقام رکھتا ہے، تو جس پریشانی میں آج ہم گرفتار ہیں، اللہ اس پریشانی سے ہمیں بچا لے۔ اسی لیے مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر اپنی دعاؤں میں تم سفارشی بنانا چاہتے ہو، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کسی چیز کو وسیلہ بنانا چاہتے ہو، تو تمہارا عمل تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے سفارش بھی ہے، اور تمہارا عمل تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ بھی ہے۔ لیکن تیسرا شخص، اس نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یہ چٹان جو غار کے دہانے پر آ گئی ہے یہ ہٹ جائے، تو اس نے اپنا کیا عمل پیش کیا تھا؟ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پر رکھا، انہوں نے اپنا کام پورا کیا، سب تو اپنی اجرت لے کے چلے گئے، لیکن ایک شخص اپنی اجرت لے کر نہیں گیا تھا۔ اچھا، کوئی نہ کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ذہن میں سوال تو آئے گا نا۔ اس بات کو یاد رکھیں، حدیثوں کا جب بھی مطالعہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ راوی نے حدیث کو بیان کرتے ہوئے پورا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ سیاق و سباق یا تو دوسری حدیثوں سے آپ کو ملے گا، یا آپ اس زمانے میں اتریں گے تو پھر آپ کو سیاق و سباق ملے گا۔ اب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہوگا، کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہوگی، کام تو اس مزدور نے پورا کیا، لیکن اس کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ اجرت لے کے جاتا، وہ پہلے چلا گیا۔ اے اللہ، ایک مزدور اپنی اجرت لے کے نہیں گیا، لیکن میں نے اس کی اجرت کے ساتھ، میں نے اس کی مزدوری کے ساتھ ایمانداری کی، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ، میں نے اس کی اجرت کو، مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا۔ وہ کاروبار اتنا بڑھا کہ کسی وقت جب وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے اپنی اس اجرت، اس مزدوری کا تقاضا کیا، تو میں نے کہا جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ اونٹ ہیں، چاہے وہ گائیں ہیں، چاہے وہ بکریاں ہیں، وہ غلام ہیں، یہ سب تمہاری ملکیت ہے۔ وہ کہنے لگا مجھ سے مذاق نہ کرو، میری مزدوری دو۔ اس نے کہا نہیں، تم اپنی مزدوری چھوڑ کر گئے تھے، تم اپنی اجرت چھوڑ کر گئے تھے، میں نے اسے کاروبار میں لگایا، وہ اجرت اتنا انعام لے کر آئی ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، فافرج عنا، جس مشکل میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں اس مشکل سے ہمیں بچا لے۔ تو اگر آج بھی کوئی سرمایہ دار، کوئی کارخانے دار
مزدور کو وہ اجرت دے جو اس کا معاشی حق ہے، جو اس کا معاشرتی حق ہے۔ ایسے کارخانے دار کے ساتھ، ایسے فیکٹری مالک کے ساتھ، ایسے بزنس مین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی برکت موجود ہے۔ اب چونکہ یکم مئی ہے، اس کی مناسبت سے پوری دنیا میں مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، صبح رات ہوتے ہوتے واپس آتے ہیں، اور یہ سب اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پسینہ بہاتے ہیں، خون خشک کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے تمام ان ورکروں کو، اپنے ان تمام بھائیوں کو کہ جو مزدوری کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ بخاری کتاب الاجارہ میں اترے آپ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، بہت قابل توجہ ہے، ایک مزدور کے لیے بھی، ایک کارخانے دار کے لیے بھی۔ اللہ فرماتا ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، 3 شخصوں کے لیے مدعی میں ہوں گا، یعنی اللہ رب العالمین مدعی ہوگا۔ مدعی کا معنی دعویٰ کرنے والا۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ رب العالمین مدعی ہوگا۔ ان 3 میں سے پہلا شخص کون ہے؟ آتابی ثم غدرہ، جس نے اللہ رب العالمین کے نام سے کوئی معاہدہ کیا اور پھر غداری کی، اس معاہدے کو پورا نہیں کیا۔ دوسرا وہ شخص باع حرن، جس نے ایک آزاد انسان کا سودا کر دیا، ایک آزاد انسان کو بیچ دیا۔ یہ جو ہمارے انسانی اسمگلر ہیں، کسی بھی مجبور انسان سے لاکھوں روپیہ بٹورتے ہیں، جعلی دستاویزات پر طیارے میں سوار کر دیتے ہیں، اس بیچارے کی زندگی نرک ہو جاتی ہے۔ یہ اسمگلر لاکھوں روپیہ کسی مجبور سے بٹورتے ہیں اور سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان انسانی اسمگلروں کے خلاف اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مدعی ہوں گے، مقدمہ کریں گے اللہ رب العالمین۔ اور تیسرا شخص جس کے خلاف اللہ رب العالمین مدعی ہوگا، استاجر اجیرن، وہ کارخانے دار، وہ سرمایہ دار جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا، کسی کو اجرت پر رکھا، اس مزدور نے، اس مشقت کرنے والے نے مزدوری تو پوری کی، محنت تو پوری کی، وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرًا، اور اسے پوری اجرت نہ ملی، یا اجرت نہ ملی۔ میں نے آپ سے کہا اجرت کیا ہے؟ کارخانے دار کی طرف سے، سرمایہ دار کی طرف سے تو کسی مزدور کی معاشی ضرورتیں پوری کرے، کسی مزدور کی معاشرتی اسٹیٹس کو بحال کرے، سماجی زندگی کو بلند کرے، اسے کہتے ہیں آپ سیلری۔ سیلری وہ اس کا نام نہیں ہے کہ ایک مزدور اپنی پوری زندگی ایک کارخانے کو دے دے۔ کارخانے دار، سرمایہ دار قارون بن کر زمین دوز خزانوں کا مالک ہو جائے، اور وہ مزدور جس نے اپنی پوری زندگی کارخانے کو دے دی، سرمایہ دار کو دے دی، یا تو وہ جھونپڑے میں ہے یا وہ کرائے کے مکان میں ہے۔ یاد رکھیں، ایسے سرمایہ داروں، ایسے کارخانہ داروں سے اللہ رب العالمین پوچھے گا جو قارون بن چکے ہیں۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دے رہا ہوں، بعض دوستوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا کہ آخر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرعون کا ذکر کیا ہے، حامان کا ذکر کیا ہے، شداد کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے نمرود کا ذکر کیا ہے، ابو لہب کا ذکر کیا ہے، قارون کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر کر کے کردار ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ یعنی شخصیتیں تو ختم ہو گئیں، یہ ذاتیں تو مٹ گئیں، لیکن یہ کردار آج بھی موجود ہے۔ فرعونی کردار موجود ہے، ابو لہبی کردار موجود ہے، قارونی کردار موجود ہے،
نمرودی کردار موجود ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں جو قیامت تک کے لیے اتاری گئی ہے ان کرداروں کو بیان کر دیا ہے۔ تو وہ کارخانے دار، وہ سرمایہ دار جو قارون بنے، زمین زوز خزانوں کے مالک ہیں، لیکن ان کے ورکر، ان کی فیکٹریوں کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ 40 سال کے بعد بھی انہی حالات میں ہیں، وہ خدا کی بارگاہ کے مجرم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محنت اور سرمایہ کے درمیان تعلق قائم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کارخانے دار اور مزدور کے درمیان عظیم تعلق کو قائم کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے ماتحت ہمارے انڈر جتنے لوگ کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کو خوشحال کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کو بہترین تنخواہیں دے سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو انہیں خوشحال بنانے سے اور بہتر تنخواہیں دینے سے باز نہ رکھیں۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے، میں 1 مہینے سے لفظ امن پہ گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا اس وقت پوری دنیا کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے امن، وہ ہے آشتی، اور سب سے زیادہ اس امن و آشتی کی ضرورت مسلم دنیا کو ہے۔ مسلم دنیا امن و آشتی کی زندگی گزار سکتی ہے اور اس کے پاس ایک ہی کلیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلامی ریاستوں کے پاس قرآن کا مطلوب ایمان ہو، اس مطلوب ایمان کے مطابق ان کا عمل ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلم ریاستوں کے اندر جب ایمان موجود ہوگا، عمل صالح موجود ہوگا، نہ صرف ہم اپنے دین کو ان کے اندر مضبوط کر دیں گے بلکہ ان کو بے خوف کر دیں گے، سارا خوف ان کا دور کر دیں گے، ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے، اس کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی 55 میں کہی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ دوستوں کے دماغ حاضر ہونا چاہیے کہ رب العالمین کیا رہے ہیں۔ اس آیت کا اولین مصداق اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے بعد پوری ملت اسلامیہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، کہ ہم تمہیں ریاست دیں گے۔ جس طرح کے ریاستیں، جس طرح کی مملکتیں، جس طرح کی حکومتیں ہم تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو دے چکے ہیں، اور کیا کریں گے؟ ریاستیں دینے کے بعد، اقتدار دینے کے بعد اپنے اس دین کو مضبوط کر دیں گے جس دین کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا، اور آنا بھی چاہیے، کہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے کہ اگر اسلامی ریاستوں میں ایمان موجود ہو، عمل صالح موجود ہو، وہاں امن ہوگا، لیکن ہمیں نظر آتا ہے سب سے زیادہ دنیا میں بے امن ریاستیں وہ اسلامی ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، کہنے کو تو سب کیا کہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی رسی کو کسی بھی اسلامی ریاست نے نہیں پکڑ رکھا۔ ہاں، واشنگٹن کی رسی کو سب نے زور سے پکڑ رکھا، حبل اللہ نظر نہیں آ رہی اسلامی ریاستوں کے ہاتھ میں۔ ہاں، واشنگٹن کی رسی ہر ریاست کے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ ہے۔ کون نہیں جانتا غزہ کی تباہی کے پیچھے واشنگٹن، لبنان کی تباہی کے پیچھے واشنگٹن، ایران پر ہونے والے حملے کے پیچھے واشنگٹن، عرب ریاستوں کو اسرائیلی ریاست سے دھمکانے والا واشنگٹن۔
تو اعتصام باللہ تو ہے نہیں، اللہ کی رسی تو ہے نہیں. ہر اسلامی ریاست کا اپنا مفاد، ہر ریاست کا اپنا نعرہ. تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ اسلامی دنیا کے لیے کیسے پورا ہو. ہاں آج اگر اسلامی دنیا فیصلہ کرے، OIC کے فورم پر بیٹھے، OIC کا اجلاس منعقد کرے، تمام ممبر ممالک کے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، اللہ کی قسم OIC کے فورم سے اسلامی دنیا پوری دنیا سے اپنی سیاسی حق لے سکتی ہے، اپنا معاشی حق لے سکتی ہے، اپنا معاشرتی حق لے سکتی ہے، اپنا سماجی حق لے سکتی ہے. اور جب تک مسلم دنیا بٹنے کے بعد اعتصام باللہ نہیں کرے گی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامے گی، ہم اسی طرح روتے رہیں. پوری دنیا کے دو بدماش ہیں اس وقت، ایک ڈونلڈ ٹرمپ، ایک نیتنیاہو. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نیتنیاہو کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ دونوں بھینسیں اپنی سینگیں پوری دنیا کے اندر قبضے کے لیے جمائے ہوئے ہیں. تو اسلامی دنیا سوچے نا، کوئی ہماری بھی ذمہ داری ہے اللہ کے بندو. اب جو بات میں کہنے لگا ہوں نا اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں سے نا، اصلاح کی نیت سے سنیے گا میری بات. ہم سب اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ وقت دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ نے عرب کے صحرا میں اسلام کا گلستان سجا دیا، اسلام کا چمن آباد کر دیا. 78 سال کے بعد بھی آج ہم بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ جب پاکستان آزاد ہوا ہماری آبادی 4 کروڑ، موجودہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا اس وقت ہماری آبادی 7 کروڑ. آج 25 کروڑ کی آبادی بکھری ہوئی ہے، بھوت بنے ہوئے. جو چاہتا ہے ایک تقریر سے آگ بگولا کر دیتا ہے، ایک نعرے سے باہم دستوں گریباں کر دیتا ہے. تو اس لیے پاکستانی مسلمان ان سے ہی بات کر رہا ہوں، میری بات توجہ سنیے گا. مئی میں پاکستان نے بھارت کو دھول چٹا دی. اس کے بعد پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، ہم حرم کے پاسباں بن گئے. آج امریکہ ایران جنگ کی صلح کے لیے ثالث اعظم کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے. لیکن اس پوری پکچر میں ہم پاکستانی کہیں بھی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس عظیم پکچر سے ہم پاکستانی باہر کیوں ہیں؟ اللہ کے بندو، ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کو آگ میں دھکیل دیا گیا ہے. کئی فرقہ وارانہ آگ میں ہم جل رہے ہیں، کئی قومیت کی آگ میں ہم جل رہے ہیں، کئی لسانیت کے نعروں کی آگ میں ہم جل رہے ہیں، کئی علاقائیت کے جھگڑوں کی آگ میں ہم جل رہے ہیں. سوچیں آپ، یعنی اتنی عظیم پکچر ہے، پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، لیکن اس پکچر کے اندر ہم پاکستانی نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. چونکہ ہمیں مختلف قسم کی آگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. یاد رکھیں، کوئی بھی شخص ان آگوں سے ہمیں نکالے گا نہیں. ہمیں خود تدبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ہمیں خود حقیقی مسلمان بننا پڑے گا، اور ان مختلف قسم کی آگوں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا. اللہ کے بندے، پاکستان کے اندر صرف سیاسی لوگ سیاسی تھوڑی ہیں. یہاں اسٹیبلشمنٹ سیاسی، یہاں بیوروکریسی سیاسی، یہاں تھانہ سیاسی، یہاں کچہری سیاسی، یہاں عدلیہ سیاسی. یہاں تو حالات ہی عجیب ہیں نا. تو کوئی بھی نہ اس آگ پر پانی ڈالے گا اور نہ کوئی ہم پاکستانیوں کو اس آگ سے نکالے گا. فرقہ وارانہ آگ کو ہمیں ہی بجھانا ہے. قومیت، لسانیت، علاقائیت کی آگوں کو ہم پاکستانیوں نے بجھانا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے آگ کیسے بجھائیں؟ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، وہ چھوٹی سی حدیث ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول نے کیا کہا تھا؟
ذاق طعم الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس شخص نے، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ اللہ کے بندو، ہم سب کب تک غیر سنجیدہ زندگی گزاریں گے؟ کب تک نعروں کے پیچھے بھاگیں گے؟ کب تک بے ضرورت تقریروں سے متاثر ہوں گے؟ سنجیدہ زندگی گزاریں۔ جب اللہ کے رب ہونے پر راضی، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں۔ ہم نمازی بنائے سب اپنے آپ کو، کوئی نماز ہماری نہیں نکلنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو، خالق کے سامنے سجدہ ریزی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دعا مناجات کے ذریعے اللہ کے قریب ہوں، ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کے قریب ہوں۔ جب اس کے رب ہونے پر راضی ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں، کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب اسلام کو اپنا دین، اپنا نظام زندگی سمجھتے ہیں، تو دوستو ہمارے خیالات کیا ہونا چاہیے؟ امن والے۔ ہماری گفتار کیا ہونا چاہیے؟ پرامن۔ اور اگر دوستو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہیں کیا، ہم نے اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھایا، اگر اسلام کی سلامتی اپنے اوپر قائم نہ کی، ممکن ہے آپ کی پاکستانی سرزمین پر کچھ اور مسجدیں آباد ہو جائیں، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، سیرت کی محفلیں مزید سج جائیں، قرآن و سنت کانفرنسیں اور بڑھ جائیں، اللہ رسول کے نام پر لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، لیکن اخلاقی زوال یہی رہے گا جو آج آپ کو نظر آ رہا۔ سمجھے نا دوست؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تب معاشرہ بدلے گا۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات سمیٹتا ہوں، چونکہ میرا موضوع جاری ہے، میں لفظ امن پر گفتگو کر رہا ہوں، کچھ تشنگی ہے اس گفتگو میں۔ ابھی میں نے لفظ امانت پر بات نہیں کی، ایمان پر بات نہیں کی، ابھی میں نے آمینین پر گفتگو نہیں کی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ میرا آخری جمعہ ہوگا لفظ امن پر۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ بات بہت دل گردے کے ساتھ سنیے گا۔ 4 ہفتے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا دعویٰ کیا ہے؟ آسمانی مذہب امن کا مذہب ہے۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ امن کے بادشاہ تھے۔ دوستو مذہب اسلام میاں بیوی کی بیجا چپکلش کو پسند نہیں کرتا۔ مذہب اسلام رشتہ داروں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، محلے داروں کے درمیان خون ریزی پسند نہیں کرتا، قبائلی جنگ کو مذہب اسلام پسند نہیں کرتا، 2 مملکتوں کی غیر ضروری لڑائی کو مذہب اسلام پسند نہیں کرتا۔ جہاد امن کے لیے ہے، جہاد عدل کے لیے ہے، جہاد انصاف کے لیے ہے۔ جو اسلام جہاد کرتا ہے نا، یہ آخری آپشن ہے اسلام کا۔ جو قتال کرتا ہے اسلام، جو میدان قتال میں دشمن کے سامنے اترتا ہے، یہ آخری آپشن ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے آپشن ہیں مذہب انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے میدان جنگ میں کہا تھا کہ جناب کبھی بھی دشمن سے مڑ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو۔ تو اسلام کا جہاد بھی امن کے لیے ہے، عدل کے لیے ہے، انصاف کے لیے ہے۔ تو اول تاخیر، شروع سے لے کر اختتام تک اسلامی مذہب کس کے لیے ہے؟ امن کے لیے۔ گھروں میں امن رکھیں، خاندانوں میں امن رکھیں، قوم و برادریوں میں امن رکھیں۔ اللہ کے بندوں برداشت کریں آپ کسی شیعہ کو، برداشت کریں آپ کسی دوسرے نظریات رکھنے والے لوگوں کو، جب تک ہمارے اندر یہ تبدیلی نہیں آئے گی عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں استعمال کرے گی، علاقائی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں استعمال کرے گی۔ اب آخری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں،
توجہ سنیے گا، بخاری کتاب علامات النبوہ کی روایت ہے، مکہ کا وہ دور جب زمین چلنے کے قابل نہیں ہے، جب فضا سانس لینے کے قابل نہیں ہے، اس زمانے میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس چادر کو تکیہ بنائے استراحت فرما تھے، آرام کر رہے تھے، ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے، ہم نے اللہ کے رسول سے کہا الا تستغفر لنا الا تدعو لنا، اللہ کے رسول ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے خدا سے امن کیوں نہیں مانگتے؟ صحابہ نے شکوہ کیا، رسول اللہ جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے تم سے پہلے جو لوگ ایمان لے کر آئے اس صاحب ایمان شخص کو گڑھے میں اتارا جاتا تھا، آریاں اس میں چلائی جاتی تھی، لوہے کی کنگیاں اس کے جسم پر پھیری جاتی تھی، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ تو استقامت کا پہاڑ بنائیں، صبر کا سمندر بنائیں، نہ ہم استقامت کا پہاڑ اپنے آپ کو بنا سکے، نہ صبر کا سمندر اپنے آپ کو بنا سکے، ہم سیاسی معاملے میں بھی آپے سے باہر ہیں، ہم مذہبی حوالے سے بھی آپے سے باہر ہیں۔ دوستو خدا کی قسم اللہ رب العالمین اس کا رسول کسی بھی درجے میں تشدد کو پسند نہیں کرتا، بد امنی کو پسند نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری دعا ہونی چاہیے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب صحابہ نے رسول سے شکوہ کیا، اپنے مصائب کا رونا رویا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا۔ ایک شخص صنعاء سے چلے گا، حضرت موت تک آئے گا۔ دوستو قابل توجہ بات یہ ہے رسول نے کب کہا؟ مکہ کے دور میں، جب رسول اللہ خود گالیاں سن رہے ہیں، کوستے سن رہے ہیں، صحابہ مارے کھا رہے ہیں، اس زمانے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے گا۔ ایک شخص صنعاء سے چلے گا، حضرت موت آئے گا، اور اسے اگر خوف ہوگا اپنے معاملے میں صرف اللہ کا ہوگا، نہ کوئی چور، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی لٹیرا، نہ کوئی اسٹریٹ کرمنل، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ صنعاء سے چلے گا حضرت موت، اور اسے اپنی بکریوں پر اگر خوف ہوگا، لٹیروں کا خوف نہیں ہوگا، اپنی بکریوں پر اگر خوف ہوگا تو بھیڑیے کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔